فائنلی جی اقرا اور اریب نے اپنے بھائی اور بھابھی کو بھی جنتی بنا دیا۔ واو، کلیپنگ ہونی چاہیے اقرا اور اریب کے لیے، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو فائنلی اقرا اور اریب نے اپنے بھائی اور بھابھی کا فیس ریویل کر ہی دیا۔ دیکھیں، اگر جانے انجانے میں آپ کی ہی شادی کے فنکشن میں ان کا فیس ریویل ہو گیا تھا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ کہہ دیتے کہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بھائی اور بھابھی کو لے کے وہ فیک ہے، یا کہ بھائی خاموش ہو جاتے، لیکن نہیں جی، نہیں جی، نہیں جی۔ اب ظاہری بات ہے اقرا اپنے سارے پتے کھیل چکی ہے، بہنوں کو بھی یوز کر لیا، باپ کو بھی کیا کہتے ہیں عورت بنا کے دکھا دیا، اماں جی کے ساتھ بھی سارے پرینک کر لیے، فیک لڑائیاں بھی کر لی، آگ بھی لگا لی، ہاتھ بھی کاٹ لیے، ٹھیک ہے، سارا کچھ کر لیا۔ اب کیا بچہ ہے بیچاری کے پاس؟ اور جو یہ ویوز کی دوڑ ہے، ویوز کی جنگ ہے، ویوز کا چکر ہے، اس میں سبقت حاصل کرنے کے لیے ایک میں کہتی ہوں کہ نفسا نفسی جیسے قیامت برپا ہے، قیامت جیسا ماحول ہے سوشل میڈیا پر، اور ہر انفلوئنسر جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے یہاں پر بھی ان لوگوں نے سوچا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھی کیش کریں کہ بھائی اور بھابھی کا فیس ریویل کر کے بھی ویوز کمائیں، ڈالرز کمائیں۔ اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ بھائی اور بھابھی کو یہ فیل ہو گیا ہے کہ اقرا جو ہے بڑا پیسہ کما رہی ہے ویلوگنگ کے ذریعے۔ تو اب ان قریب آپ دیکھیں گے کہ بھائی اور بھابھی کا بھی چینل آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا پہ۔ اور میں کہتی ہوں کہ اقرا نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی ہے جی بھابھی کا فیس ریویل کر کے، کیونکہ بڑی چھترول ہو رہی ہے نیچے کامنٹس میں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھابھی تو اقرا سے بھی پیاری ہے، بھابھی تو اقرا سے بھی پیاری ہے۔ تقریباً جو 99% لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھابھی اقرا سے بھی پیاری ہے۔ اب دیکھیں کتنے مہان مرد ہیں، کتنے غیرت مند مرد ہیں، کتنا ان کو فخر ہوگا جب ان کو یہ کومنٹس پڑھیں گے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، چوڑا چنگڑ، دکاندار، نائی، حجامت بنانے والا، سبزی بیچنے والا ہیں، سارے کے سارے جتنے جس کو یہ اپنی آرمی کا نام دیتی ہے اقرا، جو لڑکیاں ہیں اس آرمی میں وہ آتی ہیں اریب کو دیکھنے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ آتے ہیں اقرا باجی کو دیکھنے کے لیے۔ تو اب باجی نے ایک عدد اور حسینہ کا اضافہ کر دیا ہے، اور اب سب سے پہلے تو ذرا اپنے دل کو جھوٹی اب تسلیاں دو بیٹھ کے۔ جو لوگوں نے کہا کہ بھابھی پیاری ہے تو کہاں تم سے یہ ہضم ہوگا؟ ظاہری بات ہے تم تو کوئین بنی ہوئی تھی یوٹیوب کی، اور تم بیسٹ ویلوگر ہو پاکستان کی، تو اب یہ بات تمہیں تھوڑی سی پریشان تو کرے گی کہیں نہ کہیں کہ تمہاری اپنی وائی ٹی فیملی، تمہاری اپنی فوج، تمہارے اپنے چاہنے والے، جنہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھابھی کے تو ہاتھ بھی اقرا سے گورے چٹے ہیں۔ تو آج بڑی سکون کی نیند آئے گی بھابھی کو ویسے جب وہ کومنٹس پڑھیں گی، اور ان کے غیرت مند مردوں کو، ایسے مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو دیوس بولا گیا ہے اسلام میں، جو اپنی عورتوں کو دکھا دکھا کر پیسہ کماتے ہیں۔ لیکن کیا بھئی غیرت مر جو چکی ہے، اب کیا کرنی غیرت، کیا کرنی؟ پیسے کے آگے غیرت کوئی معنی نہیں رکھتی، پیسے کے آگے عزت، رسپیکٹ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج کل اسی کا ڈنکا بجتا ہے جس کا بینک بیلنس جتنا زیادہ ہے، جتنا یہ زیادہ کماتے ہیں نا، جو جتنا کماتا ہے نا اس کا اتنا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کون کما رہا ہے، وہ ہے رجب، اور آج کل رجب کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور اقرا جو ہے اس دوڑ میں ان مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، وہ بھی کہیں سے بھی پیچھے جو ہے نا رہنا نہیں چاہتی، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے بھی ڈیلی کے 3 ملین تو ویوز آئیں ہی آئیں، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے، مر مٹنے کو تیار ہے۔ ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں ان کو خوف خدا نہیں، میں کہتی ہوں کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ان کے اندر یہ مطلب ٹائم ہی نہیں ملتا کہ یہ اس طرح کی چیز سوچیں کہ کوئی خوف خدا بھی ہوتا ہے۔ ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جس بندے نے صبح موبائل اٹھانا ہے اور رات گئے تک اس نے اپنی ویڈیو بنانی ہے، ٹھیک ہے،
اس کو کہاں سے ٹائم ملے گا کہ وہ یہ چیز سوچے بیٹھ کر کے کوئی خوف خدا ہوتا ہے، کوئی قیامت ہے، کوئی مرنا ہے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کوئی جہنم ہے، کوئی جنت ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی اعمال ہوں گے، کوئی حساب ہوگا، کوئی قیامت برپا ہوگی۔ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، ان باتوں پہ غور کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو رات کو یہ بیچاروں نے سوچنا ہوتا ہے، کئی گھنٹے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کل کون سا کانٹینٹ بنا کے عوام کو بدھو بنا کے جو ہے ویوز حاصل کرنے ہیں۔ ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ بھئی اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ تو جتنے دن زندگی ہے یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، یاشیاں کرتے رہیں گے، اور پھر جب آئے گی موت تو پھر دیکھا جائے گا۔ وہ تو پھر حساب کتاب تو سب کا ہی ہونا ہے نا، جو انفلوئنسر نہیں ہے ان کا بھی ہونا ہے، ان کا بھی ہونا ہے۔ تو یہی چیز سوچ کے یہ دل کو دلاسا دے لیتے ہیں، دل کو سہارا دے لیتے ہیں کہ بھئی گناہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں، ساری دنیا گناہ کر رہی ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ مہربان ہے، معاف فرمائے گا۔ تو یہ سوچتے ہیں۔ اور مرد جو ہے نا، ان کے گھروں کے مرد جو ہیں، ان کے میں کہتی ہوں ان کے منہ پہ بڑے بڑے نوٹ جو ہیں نا، بڑے بڑے نوٹ، جیسے کسی کے منہ پہ وہ ٹیپ چپکا دی جاتی ہے نا، وہ بندہ بول نہیں سکتا، تو ان کے گھر کے مردوں کے منہ کے اوپر ڈالرز جو ہیں وہ چپک چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈالرز کی لت لگ چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کی غیرت جو ہے وہ زمین کی 7ویں تہہ کے اندر دفن ہو چکی ہے۔ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ چلو اقرا تو کام کر رہی تھی، جو بھی تھا دکھا رہی تھی وہ خود کو، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو اب اس کا کنٹینٹ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کی پرانی ویڈیوز دیکھیں، اس کی بہنوں کی دیکھیں، اس کی دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنی ان کی ویڈیوز میں ولگیرٹی ہوتی تھی، کتنی گندی چیپ حرکتیں کرتی تھی۔ کبھی انہوں نے فل ڈریس نہیں پہنا، کبھی جیسے ابھی ان کی بہن زینب پہ اتنی تنقید ہوتی ہے، ہمیشہ اس کے بازو ننگے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی ساری بہنیں ڈریسنگ کرتی تھیں۔ اب تو پھر بھی شادی کے بعد میں کہتی ہوں اس کی کچھ بہتری آئی ہے، کچھ یہ حرکتیں اس کی ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کے بندو کچھ تو خدا کا خوف کرتے۔ چلو تم لوگ تو کام کر ہی رہے تھے، تم لوگوں نے پھر بھابھی کو بھی ساتھ شامل کر لیا، تم لوگوں کو ذرا شرم نہ آئی کہ چلو ایک عورت ہمارے گھر کی بچی ہوئی ہے، اس کو ہم بچہ رہنے دیں، چلو ایک عورت ہے جو کیمرہ میں نہیں آنا چاہتی، اس کو تو چھوڑ دیں۔ زبردستی اس بیچاری کو لے آئے ہیں، اور اب سارے غیر مرد، جیسے میں نے کہا کہ چوک چراہوں پہ کھڑے ہونے والے، اب ہر انسان کے پاکٹ میں موبائل ہے۔ اب پاکستان کی عوام بھی ان کو دیکھتی ہے، اور ان کو دیکھتے بھی سارے چھچھورے لوگ ہیں۔ اس کے بعد انڈین بہن بھائی دیکھتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی ان کو وہی دیکھتے ہیں، ٹھرکی نما چھچھورے قسم کے، جو ان کی آرمی ہے، جو ان کی فوج ہے، جن پہ بڑا مان ہے ان کو۔ تو اب وہ تو کس اینگل سے انہوں نے بھابھی کو دیکھا، انہوں نے بھابھی کا خوب جو ہے نا پوسٹ مارٹم کیا ہے، بھابھی کا تجزیہ صحیح کیا ہے، بھابھی کے جو ہے نا فیس بڑا گورا چٹا ہے، ہاتھ بڑے گورے چٹے ہیں، بھابھی تو بھائی بڑی حسین ہے، بھابھی تو بڑی خوبصورت ہے، اور مجال ہے کہ کسی نے اریب کے بھائی کی جھوٹے منہ بھی تعریف کی ہو۔ پورے کا پورا کامنٹس باکس جو ہے وہ بھابھی کی تعریفوں کے پل بندے ہوئے ہیں، اور اقرا کو تو لوگوں نے ایسے چٹکیوں میں اڑا دیا بھابھی کے سامنے۔ تو ساتھ میں اقرا میڈم صفائیاں پیش کر رہی ہے، بھابھی میک اپ شیک اپ کر کے آئی ہیں، بھابھی میک اپ شیپ کر، اچھا ویڈیو سٹارٹ جب فیس ریویل کرنا تھا، جائیں بھابھی تیار شیار ہو کے آئیں، تیار شیار ہو کے آئیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھابھی اتنی بھی گوری نہیں ہے، بھابھی نے بڑا میک اپ شیک اپ کیا ہوا ہے۔ اور پوری ویڈیو میں جب بات ہو رہی تھی، بھابھی چمک رہی ہیں، بھابھی چمک رہی ہیں، پھر جب جا رہی ہے وہ، بھابھی جی جائیں منہ شو دھو لیں، ہاں میک اپ شیک اپ اتار دیں، بھابھی بڑی چمک رہی ہے۔ واہ واہ اقرا کیا بات ہے تمہاری، قسم سے میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ابھی اور ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھنا ہے۔ یہ اریب جو 2 دن پہلے بیٹھ کے بڑا غیرت مند بن رہا تھا اور کہہ رہا تھا بھی آپ ہمارے نام کے ویوز لیتے ہو، ہم سے کولیبریٹ کر لو، ہمارے نام کے ویوز کیوں لیتے ہو، جیلش ہوتے ہو، یہ میں کہتی ہوں کہ ڈوب مرو، بے شرم انسان ڈوب مرو۔ بھابھی کو بھی بھابھی کی بھی نمائش لگا دی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اس کو تو بخش دیتے، اس کو تو ایک گھریلو خاتون بن کے رہنے دیتے، اور اب نیچے ڈیمانڈ ہو رہی ہے جی، ڈیمانڈ تو انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے، یہ جتنی ڈیمانڈیں پوری کرتی ہے اقرا اپنی آڈینس کی ہی تو کرتی ہے،
تبھی تو وہ سارے اس سے اتنے خوش ہیں۔ اب ڈیمانڈ جو اگلی آ گئی ہے، پہلے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ان کی آڈینس نے بھائی بھابھی کا فیس ریویل، بھائی بھابھی کا فیس ریویل، اب ہو گیا فیس ریویل۔ اب اگلی ڈیمانڈ آ گئی ہے جی بھابھی کا چینل ہونا چاہیے، بھابھی کا چینل ہونا چاہیے۔ تو اب ان قریب ظاہری بات ہے بھابھی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہاں کوئی چھوٹی موٹی ارننگ نہیں ہے، یہاں اچھا خاصا کام ہے، اچھا خاصا پیسہ ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر وہ بھی لالچ میں تو آئیں گی، تو بھابھی کا بھی پھر بنے گا یوٹیوب چینل۔ تو ایک اور عورت کو بے پردہ کر دیا، ایک اور عورت کا آخرت انہوں نے برباد کر دی، انہوں نے کچھ نہیں سوچا، ان کو زبردستی سوشل میڈیا پہ لے آئے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں ایک مچھلی گندی ہو تو پورے دریا کو گندا کرتی ہے، یہ وہی حساب ہے۔ اجازت دیجیے، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔